آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آج علی نے اسکول میں سے واپس آتے ہی بستہ چارپائی پہ پھینکتے ہوئے گھر میں اونچی آواز سے اعلان کیا کہ وہ کل سے اسکول نہیں جائے گا۔ یہ اس کا پہلا اور آخری فیصلہ ہے۔ علی نے کہا کہ اسکول میں اس کا جی بالکل نہیں لگتا۔ اس کا کہنا تھا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہفتے میں ایک چھٹی کے بجائے پورا ہفتہ ہی چھٹیاں ہوتی اور صرف ایک دن پڑھائی ہوتی۔ کھانے کے دوران علی کی امی نے اسے اسکول جانے اور دل لگا کر پڑھنے کی نصیحت کی، مگر بے فائدہ۔ اس کی ضد تھی کہ وہ کل سکول کے بجائے ابو کے ساتھ ان کے دفتر جائے گا اور کاروبار کے 2-4 گھر سیکھ کر اسے مزید وسیع کرے گا۔ شام کو علی کے ابو دفتر سے واپس آئے تو علی کی امی نے انہیں علی کے بدلے ہوئے مزاج کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہیں پتا تھا کہ اگر انہوں نے علی کو ابھی سمجھانا شروع کر دیا تو اس کا علی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہوں نے علی سے کہا، بیٹا تم کل سے میرے ساتھ دفتر جاؤ گے۔ یہ پاکستان بننے سے کافی عرصے پہلے کی بات ہے۔ بر صغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ ہندو انگریزوں کے ساتھ حکومت میں شریک ہونے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، جبکہ مسلمانوں کو ہر جگہ مایوسی کا سامنا تھا۔ علی کے ابو کراچی میں چمڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کا ایک انگریز دوست بھی ان کے ساتھ کاروبار میں برابر کا شریک تھا۔ علی کے ابو اس کے بارے میں بہت پریشان رہتے تھے۔ وہ علی کو مستقبل میں اپنی طرح تاجر نہیں بلکہ ایک پڑھے لکھے اور عظیم آدمی کی صورت میں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ علی بڑا ہو کر سیاسی اور معاشی اور مذہبی حوالے سے مسلمانوں کو کام آئے، لیکن علی تھا کہ اسکول جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ دفتر میں پہلے ہی روز علی کے ابو نے اسے کہا، بیٹا میں تمہیں مستقبل میں ایک تاجر نہیں بلکہ ایک عظیم آدمی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انسان ہمیشہ ہی اپنے علم اور قابلیت کی وجہ سے عظیم بنتا ہے، نہ کہ مال اور دولت اور وسیع کاروبار سے۔ دیکھو بیٹا، دولت چوری ہو سکتی ہے اور کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے، مگر علم ایک ایسی دولت ہے، نہ چوری ہو سکتی ہے نہ ہی اس میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسرے دن شام کو دفتر سے واپس گھر آتے ہوئے علی کے ابو نے اسے بتایا کہ دنیا میں جتنے بھی مشہور اور عظیم لوگ گزرے ہیں وہ سب کے سب غریب مگر بہت زیادہ پڑھے لکھے اور محنتی تھے۔ انہوں نے مزید کہا، بیٹا یاد رکھو، بچے ہمیشہ اپنے بزرگوں کی نصیحت اور تجربات سے سبق سیکھ کر ہی زندگی میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں، مگر جب وہ خود تجربات کرنا شروع ہو جائیں اور اپنے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھنا شروع کر دیں اور کسی بزرگ کی بات نہ سنیں، اس میں ان کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ 2 ہی دنوں میں علی کی سوچ کافی حد تک بدل چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ مستقبل میں وہ بڑا آدمی بنے گا۔ اس نے اب باقاعدگی سے سکول جانا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ وقت پر سکول جاتا اور واپسی پر سکول کے کام مکمل کر لیتا۔ اب تو کتابیں تھی اور علی تھا۔ ہر وقت کتابوں میں گم رہنا علی کا مشغلہ بن چکا تھا۔ اسی دوران ایک روز علی کے ابو عدالت میں کسی کام سے جاتے ہوئے علی کو بھی ساتھ لے گئے۔ وہاں بہت سے لوگوں کو کالے رنگ کے مخصوص لباس میں دیکھ کر علی اپنے ابو سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو فائلیں اٹھاتے ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں۔ اس کے ابو نے اسے بتایا کہ یہ وکیل ہیں اور عدالت میں لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ علی نے کہا، ابو میں بھی بڑا ہو کر وکیل بنوں گا اور لوگوں کے کام آؤں گا۔ اس کے ابو یہ الفاظ سن کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ عرصے پہلے اسکول نہ جانے والا علی اب کتنا بدل چکا تھا۔ ایک دفعہ رات کافی گزر چکی تھی اور سڑکیں سنسان اور بازار بند ہو چکے تھے۔ ہر کوئی نیند کے آغوش میں جا چکا تھا، مگر علی اپنے مطالعے کی میز پر لیمپ جلائے پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس نے لیمپ کے ارد گرد کتابوں کی آڑ اس طرح بنا ہوئی تھی کہ لیمپ کی روشنی اس کی میز سے دور نہ جائے۔ رات کو علی کی امی کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمرے میں لیمپ کی روشنی آ رہی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید علی پڑھتے پڑھتے سو گیا ہے اور لیمپ بند کرنا بھول گیا ہے، مگر وہ جب علی کے کمرے میں آئی تو دیکھا معاملہ اسے بالکل برعکس تھا۔ علی ہر چیز سے بے تعلق ہو کر مطالعے میں اتنا گم تھا کہ اسے نہیں پتا چل سکا کہ رات کے 2 بج چکے ہیں۔ علی کی امی نے اس سے کہا، بیٹا تمہیں پتا ہے کہ رات کافی گزر چکی ہے اور اس وقت ہر کوئی آرام کر رہا ہے۔ جب تک تم ابھی تک جاگ رہے ہو اب پڑھنا بند کرو، سو جاؤ، رات کو دیر تک جاگنے سے صحت خراب ہوتی ہے۔ علی نے کہا، امی جان میں مستقبل میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، اگر میں بھی دوسروں کی طرح سو جاؤں تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ اب رات کو دیر تک جاگنا اور مطالعے میں کھوئے رہنا اس کا روزانہ کی عادت بن چکی تھی۔ علی نے اسی طرح محنت جاری رکھی اور میٹرک کے امتحان کراچی میں اچھے نمبروں سے پاس کر لیے۔ اس کے بعد علی کے ابو نے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیج دیا۔
जहां से उसने कानून की एला डिग्री हासिल की और वापस कराची आकर वकालत का पेशा अख्तियार कर लिया। अली ने कराची के अलावा दिल्ली, बम्बई और दूसरे बहुत से शहरों में भी वकालत की। अब वो एक चोटी का वकील बन चुका था। वकालत के साथ साथ अली हिंदुओं की सियासी जमात कांग्रेस में भी शामिल हो गया था, लेकिन उसे जल्दी पता चल गया कि ये जमात हिंदुओं की है, जो अंग्रेजों के साथ हुकूमत में बराबर की शरीक बनकर बड़े सगीर में मुसलमानों को हमेशा के लिए गुलामी की जाल में जकड़ना चाहती है। क्योंकि अली को मुसलमानों के साथ दिली मोहब्बत थी और वो उनके लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए कुछ ही अरसे बाद वो मुसलमानों की सियासी जमात मुस्लिम लीग में शामिल हो गया, जो मुसलमानों के हुकूक के लिए काम कर रही थी। उस वक्त मुस्लिम लीग कांग्रेस की तरह सरगर्म न थी। अली मुस्लिम लीग में बाकायदा शमूलियत के बाद जमात के लिए सरगर्म हो गया। उसने मुस्लिम लीग को एक फाल और मजबूत जमात बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। उसकी कायदाना सलाहियतों की वजह से मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने ताहयात मुस्लिम लीग का सदर मुंतखब कर लिया। अली अब कायद-ए-आज़म बन चुका था। कायद-ए-आज़म का मतलब था कायदों का कायद, रहनुमाओं का रहनुमा और सबसे बड़ा कायद। उस वक्त मुसलमानों के सब रहनुमाओं ने मोहम्मद अली जना को अपना कायद तस्लीम कर लिया था। बड़े सगीर के मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की क़यादत में आज़ादी के लिए भरपूर तरीके से तहरीक चलाई। आखिरकार अंग्रेज बड़े सगीर छोड़ने पर मजबूर हो गए। हिंदू अंग्रेजों के बाद बड़े सगीर पर कब्जा करके मुसलमानों को हमेशा के लिए गुलाम बनाना चाहते थे और बज़ाहिर ये कह रहे थे कि मुसलमान हमारे भाई हैं और हम चाहते हैं कि हम अंग्रेजों के जाने के बाद वो हमारे साथ मिलजुल कर रहें। कायद-ए-आज़म अपनी कायदाना सलाहियतों की वजह से हिंदुओं की ये साजिश समझ चुके थे और उन्होंने दो कौमी नजरिया पेश करके उसकी साजिश को नाकाम बना दिया। आपने फरमाया कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें और जुदा जुदा मजहब के मानने वाले हैं। दोनों की तहजीब व सकाफत अलहदा अलहदा हैं। मुसलमान गाय पर छुरी चलाता है जबकि हिंदू उसकी पूजा करता है। हिंदू कई बुतों को सजदा करता है जबकि मुसलमान सिर्फ एक खुदा की बारगाह में सर झुकाता है। आग और पानी की तरह ये दो कौमें कभी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती। हम एक अलग मुल्क बनाएंगे जहां हम इस्लाम की कवानीन के मुताबिक आज़ाद जिंदगी गुजार सकें। बिला आखिर कायद-ए-आज़म की मुसलसल कोशिश और दिन रात की अनथक मेहनत से 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों को एक अलहदा वतन नसीब हुआ। पाकिस्तान बनने के बाद उसका पहला गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना को बनाया गया। मजबूत इरादे और उसूलों के मालिक मोहम्मद अली ने मुसलसल कोशिश और सख्त मेहनत से बड़ा आदमी बनकर पाकिस्तान की सूरत में उस ख्वाब को हकीकत का रंग दिया। प्रोफेसर इखलाक हुसैन साहिद जहलम। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी छोटी सी कावश पसंद आई होगी। आप इसके ऊपर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को, इस खत को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।